آدھے گھنٹے بعد میں مطلوبہ کوارٹر کے سامنے تھا۔ رکشے والے کو فارغ کر کے میں تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ 2 کمرے، ان کے سامنے چھوٹا سا برآمدہ، باورچی خانہ، بیت الخلاء اور غسل خانے پر مشتمل وہ ایک صاف ستھرا سا کوارٹر تھا۔ چھوٹا سا صحن جس میں بس 2 چارپائیاں پہلو بہ پہلو آ سکتی تھیں۔ برآمدے میں کھڑی انڈین ساخت کی نئی بائک دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ بیرونی دروازہ کنڈی کر کے میں اندر گھس گیا۔ بائک کا ہیلمٹ اور چابی مجھے کمرے کے اندر میز پر پڑا نظر آیا تھا۔ دونوں کمروں پر سرسری نگاہ ڈال کر میں نے ایک چارپائی کو اپنے سونے کے لیے پسند کیا اور بستر چھاڑ کر لیٹ گیا۔ نامعلوم کس وقت آدتیہ ورما مجھے اگلی پلاننگ سے آگاہ کرتا تھا۔ اس وقت تک راوی چین ہی لکھتا نظر آتا تھا۔ مجھے ہفتہ یوں ہی بیکار رہنا پڑا۔ اس دوران میں ایک قریبی ہوٹل پر جا کر 2 وقت کھانا کھاتا اور بس اس کے بعد اسی کوارٹر میں رہتا، کیونکہ آدتیہ ورما نے مجھے فضول گھومنے سے منع کیا تھا۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ 11 بجے کے قریب کسی نے کوارٹر کے دروازے پر دستک دی۔ میرا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ یوں بھی دشمن ملک میں رہنے والے کو ہر وقت پکڑے جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ پسٹل نیفے میں اڑس کر میں نے دروازے کے قریب جا کر پوچھا، کون؟ آواز آئی، میں ڈاکیا ہوں۔ ڈاکیا؟ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ میرے دروازے پر ڈاکیے کا کیا کام؟ حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا گیا۔ یہ کرن مہتا صاحب کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا، میں ہی کرن مہتا ہوں۔ میں نے بادل نخواستہ دروازہ کھولتے ہوئے باہر جھانکا اور باہر کھڑے اکیلے آدمی کو دیکھ کر مجھے کچھ اطمینان محسوس ہوا۔ وہ بولا، آپ کے نام رجسٹری آئی ہے مہاراج۔ اس نے ایک خاکی لفافہ میری طرف بڑھاتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ لفافے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس نے خفیف انداز میں مسکراتے ہوئے دائیں آنکھ میچ لی، گویا وہ اپنا ہی آدمی تھا۔ دھنیہ واد کہہ کر میں نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا ہوا مزید کوئی بات کیے بغیر رخصت ہو گیا۔ دروازہ کنڈی کر کے میں اپنے کمرے میں پہنچا اور لفافہ چاک کر کے اندر سے لکھا ہوا کاغذ برآمد کیا۔ خط ہفتہ وار شائع ہونے والے کسی اردو رسالے کے مدیر کی جانب سے لکھا گیا تھا۔ مضمون کچھ اس طرح تھا، آپ کا بھیجا گیا افسانہ قابل اشاعت تو ہے، لیکن اس میں رسالے کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ کانٹ چھانٹ کی گئی ہے۔ خاص کر وہ سین تو بالکل ختم کرنا پڑا جس میں مرکزی کردار کو اپنے بیڈ کے نیچے کھدائی کرنے پر خزانہ ملتا ہے۔ محترم، اب خزانوں کا دور نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو برا نہیں لگا ہوگا۔ بہرحال آپ کوشش جاری رکھیں، امید ہے جلد ہی کچھ بہتر کر پائیں گے۔ باقی جس ہفتے آپ کا افسانہ شائع ہوگا آپ کو بذریعہ چٹھی اطلاع کر دی جائے گی۔ اور یاد رکھیے، لکھائی کی مشق کے لیے کھلی فضا، خاص کر پہاڑی علاقہ بہتر رہتا ہے۔ آخر میں انگریزی محاورہ درج تھا، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ ایک دفعہ تو وہ تحریر پڑھ کر میں چکرا گیا تھا کہ اس بے معنی تحریر کا مقصد کیا ہے۔ دوبارہ پڑھنے پر بیڈ کے نیچے کھدائی والے فکرے نے مجھے تحریک کی دعوت دی۔ اس کوارٹر میں ایک ہی بیڈ پڑا ہوا تھا۔ دوسرے کمرے میں 2 چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں اور اتفاق سے میں بیڈ پر ہی سو رہا تھا۔ میں نے بیڈ ہٹا کر اس کے نیچے بچھی ہوئی پلاسٹک کی چٹائی بھی ہٹا دی۔ کمرے کا فرش پختہ اینٹوں کا بنا ہوا تھا، لیکن بیڈ کے نیچے 1.5 فٹ چوڑی اور 4 فٹ لمبی جگہ کی اینٹیں واضح طور پر ایسی دکھائی دے رہی تھیں کہ کسی نے اکھیڑ کر دوبارہ لگائی ہوں۔ میں جلدی جلدی وہ اینٹیں ہٹانے لگا۔ 2-3 اینٹیں ہٹاتے ہی مجھے اس کے نیچے مضبوط پلاسٹک کا بکس نظر آنے لگا۔ جلد ہی میں نے اکھڑی ہوئی تمام اینٹیں اٹھا کر ایک جانب رکھ دی تھیں۔ نیچے موجود پلاسٹک بکس نکال کر میں نے بےتابی سے کھولا۔ اس میں ایک سنائپر رائفل اور سنائپرز کے کام آنے والا دوسرا سامان بھرا ہوا تھا، لیکن وہاں روس کی ایجاد کردہ ڈریگن آف رائفل کی بجائے اسرائیلی ساخت کی گیلیل رائفل پڑی ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے گیلیل کو بھی زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت استعمال کر چکا تھا میں۔ کارگر رینج دونوں رائفلوں کا 1000 میٹر ہے۔ ڈریگن آف سنائپر رائفل کی میگزین میں 10 گولیاں پڑتی ہیں، جبکہ گیلیل کی میگزین میں 20 گولیوں کی گنجائش ہے۔ البتہ گیلیل ڈریگن آف کے مقابلے میں وزن میں تھوڑی زیادہ ہے، لیکن کارکردگی میں اس سے بہتر ہے۔ وزن میں زیادہ کا مطلب کوئی یہ نہ لے کہ گیلیل کوئی بہت ہی وزنی رائفل ہے۔ گیلیل کا مجموعی وزن 6.5 کلو ہے۔ یقیناً یہ کوئی اتنا وزن نہیں ہے کہ کسی سنائپر کو ساتھ پھرانے میں کوئی تکلیف محسوس ہو۔ امریکہ میں سنائپر کورس کے دوران مجھے گیلیل سے 2-3 مرتبہ فائر کرنے کا موقع ملا تھا۔ البتہ ڈریگن آف رائفل سے میں فائر کی کافی مشق کر چکا تھا اور پاکستان سے آتے وقت مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ انڈیا میں مجھے ڈریگن آف رائفل ملے گی۔ اس کے باوجود ڈریگن آف کی بجائے گیلیل کو پا کر مجھے خوشی محسوس ہوئی تھی۔ یقیناً تحریر میں موجود آخری فقرہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ کا مطلب یہی تھا کہ مجھے مشق کی دعوت دی گئی تھی اور مشق کے لیے پہاڑی علاقہ تجویز کیا گیا تھا۔ رائفل کے ملتے ہی ساری تحریر ایک دم واضح ہو گئی تھی۔ سادہ الفاظ میں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ میں اگلے حکم تک گیلیل رائفل کے ساتھ مشق کروں۔ اسی بکس میں گیلیل کا ایمونیشن بھی پڑا ہوا تھا۔ 200 گولیوں کا مطلب یہ تھا کہ میں 199 گولیاں مشق کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ ہدف کے لیے مجھے یوں بھی ایک ہی گولی درکار تھی۔
رائفل کے پرزوں کے ساتھ موجود اعلیٰ کوالٹی کا سائلنسر یقیناً مجھے چھپ کر مشق کرنے میں مدد دینے والا تھا، بلکہ سائلنسر کے علاوہ تو مشق کرنا ناممکن ہو جاتا۔ میں نے ایک بار رائفل کے پرزوں کو مکمل جوڑ کر اطمینان کر لیا تھا کہ رائفل صحیح کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پرزوں کو کھول کر ایک سفری بیگ میں ڈال لیا۔ سب سے پہلے میں نے قریبی ہوٹل پر جا کر دن کا کھانا کھایا اور پھر کوارٹر پر واپس آ کر سفری بیگ کندھوں میں ڈال کر بائک کو کوارٹر سے باہر لے آیا۔ چیک کرنے پر بائک کی ٹینکی پیٹرول سے بھری نظر آئی۔ بائک کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ میری آمد سے 1-2 دن پہلے ہی خریدی گئی ہے۔ درمیانی رفتار سے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے میں شہر کے مضافات میں موجود پہاڑی سلسلے کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھنٹے بھر بعد ہی میں ایسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں میں بغیر کسی مداخلت کے مشق کر سکتا تھا۔ سائلنسر کی موجودگی نے یوں بھی فائر سے پیدا ہونے والی آواز سے بے فکر کر دیا تھا۔ 2-2.5 گھنٹے کے اندر میں نے فائر کرتے ہوئے گیلیل کی ٹیلیسکوپ سائٹ کو اچھی طرح جانچ کر اپنے مطابق ڈھال لیا تھا۔ اس دوران میں نے 50 راؤنڈ فائر کیے تھے۔ آخری 10 راؤنڈ میں نے 1000 میٹر کے فاصلے پر فائر کیے تھے۔ نشانے کی درستگی سے مطمئن ہو کر میں نے رائفل کو کھول کر سفری بیگ میں ڈالا اور واپسی کی راہ لی۔ اپنے کوارٹر میں پہنچ کر میں نے رائفل کی بیرل اور فائر سے گندے ہونے والے پرزوں کو اچھی طرح صاف کیا۔ گرم ابلتا پانی بھی بیرل میں ڈالا تاکہ صفائی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یوں بھی جس ہتھیار کو فائر کے بعد صاف نہ کیا جائے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور ایک سنائپر تو اپنے ہتھیار کی صفائی کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ گیلیل کو صاف کر کے میں نے ہلکا سا تیل لگا کر واپس بیگ میں ڈالا۔ اب مجھے مزید مشق کی ضرورت نہیں تھی۔ اگلے 4 دن تک آدتیہ ورما کی جانب سے پھر خاموشی چھا گئی۔ 5ویں دن میں اپنے مخصوص وقت پر دوپہر کے کھانے کے لیے کمرے سے نکلا۔ بیرونی دروازے کی کنڈی کھولنے سے پہلے میری نظر سفید رنگ کے لفافے پر پڑی جو یقیناً کسی نے دروازے کے نیچے سے اندر دھکیلا تھا۔ لفافہ اٹھا کر میں واپس پلٹا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے بے صبری سے لفافہ کھولا۔ وہاں فقط چند الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ ہوٹل اور کمرہ نمبر کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ اتنا لکھ کر آنے والے کل کی تاریخ اور دن کے 3 بجے کا وقت درج تھا، اور وہاں پر میں صرف ایک ہوٹل سے واقف تھا جہاں میں نے اس شہر میں وارد ہونے کے ساتھ پہلی رات گزاری تھی۔ گویا مجھے ہنومان جی ہوٹل کمرہ نمبر 27 کا بتایا گیا تھا۔ یقیناً آدتیہ ورما کا کوڈ ورڈز میں مجھ تک پیغام پہنچانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر اس کی لکھی ہوئی چٹھی کسی اور کے ہاتھ لگ بھی جاتی تو وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ بہرحال یہ جاسوسوں کا اپنا طریقہ کار تھا، اور میں نے گو جاسوس بننے کی کوئی تربیت تو حاصل نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود اس بارے میں کافی کچھ جانتا تھا کہ کمانڈوز کی زیر نگرانی میں بھی چند کورس کر چکا تھا۔ اسی طرح امریکہ میں بھی ہمیں دشمن سنائپرز کے طریقہ کار اور ان کی چالوں وغیرہ کے بارے میں کافی تفصیل سے بتایا گیا تھا۔ اسی طرح یہ بھی سکھایا گیا تھا کہ ایک سنائپر دشمن ملک میں جا کر خود کو کس طرح دشمن کی گرفت میں آنے سے بچا سکتا ہے۔ یہ اسباق کسی بھی طرح جاسوسی پڑھائی سے کم نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں مرتبہ آدتیہ ورما کے خط پڑھتے ہوئے مجھے مطلب سمجھنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں ہوا۔ اگلے دن میں مطلوبہ وقت سے گھنٹہ بھر پہلے ہنومان جی ہوٹل میں پہنچ گیا تھا۔ 3 بجے تک کا وقت میں نے چائے پیتے اور ہال کی دیوار پر ٹنگی بڑی LCD پر چلتی فلم دیکھتے گزارا۔ 3 بجنے میں 5 منٹ رہتے تھے جب میں سیڑھیوں کے ذریعے ہوٹل کی دوسری منزل پر پہنچا۔ کمرہ نمبر 27 میں ایک رات گزار چکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ رقعے میں اسی کمرے کی بابت بتایا گیا تھا۔ اس کے باوجود دروازے پر دستک دیتے وقت میرے دل میں ہلکا سا دھڑکا موجود تھا۔ دستک کے جواب میں مجھے فوراً جواب موصول ہوا، دروازہ کھلا ہوا ہے، آ جاؤ۔ اندر گھستے ہی میری نظر صوفے پر بیٹھے ہوئے ایک قبول صورت جوان پر پڑی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 35-36 سال کے قریب لگایا تھا۔ اس کے سامنے پڑی ٹیبل پر دیسی شراب کی ایک بوتل اور 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ایک گلاس آدھا بھرا ہوا جبکہ دوسرا خالی تھا۔ خوش آمدید، اس نے بیٹھے بیٹھے میری جانب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسے ہاتھ ملا کر میں نے بھی اس کے سامنے کرسی سنبھال لی۔ وہ دوسرے گلاس میں بھی شراب انڈیلنے لگا۔ میں نے کہا میں یہ نہیں پیتا۔ وہ بولا میں بھی نہیں پیتا۔ ہلکے سے مسکراتے ہوئے اس نے آدھے سے زیادہ گلاس بھر کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میرا نام دھیرج ودھاوا ہے۔ میں نے کہا کرن مہتا۔ یقیناً اس بات سے ہم دونوں واقف تھے کہ ہم دونوں کے بتائے گئے نام فرضی تھے۔ وہ بولا پرسوں دوپہر کے 4 بجے عوامی پارک میں رنجیت چوپڑا کا جلسہ ہے۔ انتخابات میں 5-6 ماہ پڑے ہیں، لیکن اس نے اپنی انتخابی مہم شروع کر دی ہے۔ حکومت کی طرف سے اسے کافی سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی حفاظت کا بھی خاطر خواہ انتظام کیا گیا ہے۔ بلٹ پروف گاڑی اسے ملی ہوئی ہے۔ 4-5 محافظ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کا مکان بھی پولیس کے ساتھ خفیہ ایجنسی کے بندوں کے نرغے میں رہتا ہے، اور ایسا پاکستانی سرکار کی طرف سے اس کے مطالبے کے بعد کیا گیا ہے۔ بلکہ سچ کہوں تو اس پر ہونے والے ایک ناکام حملے کے بعد اس کی حفاظت کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ بات شاید تمہارے لیے حیرانی کا باعث بنے کہ اس پر حملہ نہ تو کسی پاکستانی جاسوس نے کیا اور نہ یہ کام پاکستان سے آئے ہوئے کسی سنائپر یا کمانڈو نے کیا۔ میں اس پر حملہ ہونے کی بات سے لا علم تھا، لیکن اس کے ساتھ جو بات دھیرج کر رہا تھا وہ اور بھی حیران کرنے والی تھی۔
میں سوال پوچھے بغیر نہ رہ سکا، پھر حملہ آور کون تھا؟ وہ بولا یہ کام اس نے خود کروایا ہے اور اس وجہ سے اس کی حفاظت کو مزید بہتر بنا دیا گیا ہے۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا۔ وہ بولا بہرحال اب انتخاب میں کامیابی کے بعد تو اس کی پانچوں گھی اور سر کڑائی میں ہوگا، یوں بھی ان انتخابات میں اس کی کامیابی 99% یقینی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ اگر پرسوں کا حملہ ناکام ہو گیا تو اس کے بعد اس کی حفاظت کو مزید بہتر بنا دیا جائے گا، بلکہ وہ خود بھی محتاط ہو کر قلعہ بند ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا منصوبہ کیا ہے؟ وہ بولا منصوبہ بنانا آپ کا کام ہے، تفصیلات پوچھ سکتے ہیں، کوئی چیز چاہیے تو بتا سکتے ہیں۔ میں نے کہا عوامی پارک کا نقشہ چاہیے۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکال کر میری طرف بڑھا دیا، یہ لو۔ میں نے پوچھا پارک کے اطراف میں کوئی ایسی عمارت جہاں سے سٹیج نظر آ سکے؟ وہ بولا نقشے میں پارک اور اس کے دائیں بائیں کے سارے علاقے کی تفصیلات نمبر 1 نے خود باریک بینی سے درج کر دی ہیں۔ میرے منہ سے نادانستگی سے نکلا نمبر 1۔ اس نے منہ بنا کر کہا یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں۔ میں نے جلدی سے کہا سوری۔ وہ خوش دلی سے ہنسا، کوئی بات نہیں، ویسے آپ اسے جانتے ہیں۔ اس کے کہنے کے مطابق تو آدتیہ ورما ہی نمبر 1 تھا، کیونکہ میں اس کے علاوہ وہاں کسی سے واقف نہیں تھا۔ میں نے پوچھا روسٹرم پر کوئی بلٹ پروف شیشہ تو نہیں لگا ہوتا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں۔ میں نے اس کا دیا ہوا نقشہ کھول کر میز پر رکھا اور جائزہ لینے لگا۔ وہ نقشہ بڑی عرق ریزی اور مہارت سے بنایا گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں نقشہ بنانے والے کی قابلیت کو سراہنے لگا۔ ہر وہ سوال جو اس نقشے کو دیکھ کر دل میں پیدا ہو سکتا تھا اس کے بارے میں پہلے ہی سے حاشیے پر تفصیل درج تھی۔ سٹیج بنانے کے لیے 3 جگہوں کی نشاندہی کی گئی تھی کہ جہاں جہاں سٹیج بننے کا امکان تھا۔ 3 جگہوں کا درمیانی فاصلہ چند گز سے زیادہ نہیں تھا۔ یقیناً آدتیہ ورما کو سانیپرز کے طریقہ کار سے اچھی طرح واقفیت تھی۔ میرے نقشہ پڑھنے کے دوران دھیرج دونوں گلاسوں کی شراب غسل خانے میں گرا کر آ گیا تھا۔ گلاس ٹیبل پر رکھ کر وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ نقشے کو بغور دیکھنے کے بعد میں نے 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھی، جس کا دھیرج نے تسلی بخش جواب دیا۔ میں نے ایک اہم سوال پوچھا، رائفل کا کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اگر اس رائفل کی وجہ سے کسی اپنے کے پھنسنے کا ذرا بھی امکان ہوتا تو مجھے اس رائفل کو بھی سنبھالنا پڑتا۔ وہ صاف گوئی سے بولا یہ ایک قیمتی رائفل ہے اور اس کی خریداری پاک وطن کے خزانے کے پیسوں سے ہوئی ہے، لیکن یہ آپ کی جان سے قیمتی نہیں۔ اس کے کہنے کا صاف مطلب یہی تھا کہ اگر میں خود کو محفوظ رکھتے ہوئے اس رائفل کو بچا سکتا تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ رائفل سے زیادہ اہمیت میری اپنی تھی۔ وہ میری اہمیت واضح نہ کرتا تب بھی میں اپنی اہمیت سے واقف تھا۔ میری اپنی تربیت پر پاک آرمی بہت زیادہ خرچ کر چکی تھی اور مجھے کچھ نقصان پہنچنے کی صورت میں خسارہ پاک آرمی کو ہی ہونا تھا۔ شکریہ کہہ کر میں نے اعلان کیا کہ میرے پاس مزید سوالات نہیں۔ وہ بولا آپ کا بھی شکریہ۔ اس مرتبہ اس نے کھڑے ہو کر مجھ سے الوداعی مصافحہ کیا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو پرسوں دوپہر تک میں یہی ملوں گا، اور میں اسبات میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے باہر نکل آیا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی میں بائک پر مطلوبہ پارک کی طرف بڑھ گیا۔ لیزر رینج فائنڈر میں نے ایک لفافے میں ڈال کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ پارک میں داخلے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ لوگوں کی آمد و رفت سے حوصلہ پا کر میں بھی اندر گھس گیا۔ پارک کی 4 دیواری کی جگہ لوہے کا مضبوط جنگلہ لگا ہوا تھا جس کی بلندی 5 فٹ کے قریب تھی، اور پھر جنگلے کے ساتھ لگے ہوئے درخت نظری دیکھ بھال کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ سٹیج بنانے کی جگہ پارک کے شرقی جانب تھی۔ اس طرف جنگلے سے باہر کچھ دکانوں کی عقبی دیوار پڑتی تھی اور دکانوں کی چھت پر لامحالہ سیکیورٹی نے موجود ہونا تھا۔ پارک کے مغربی جانب سڑک گزر رہی تھی اور سڑک عبور کر کے 3 منزلہ شاپنگ پلازا بنا ہوا تھا۔ شمال اور جنوب کی جانب بھی سڑک گزر رہی تھی، لیکن سڑک کے پار جو عمارتیں تھیں وہاں سے سٹیج کی جگہ کو دیکھنا ناممکن تھا۔ اب میرے پاس لے دے کے شاپنگ پلازا کی چھت رہ گئی تھی۔ اس کے علاوہ میں پارک ہی کے کسی درخت پر مچان بنا سکتا تھا، لیکن ایک تو وہاں مچان بنانا ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور تھا، اور دوسرا میں چھپ کر بیٹھ بھی جاتا اور کامیابی سے اپنا کام کر بھی لیتا تب بھی میرا بچنا جھوٹ تھا۔ گویا پارک کے کسی درخت پر مچان بنانے سے بہتر تھا کہ میں خود کچھ دھماکہ کر لیتا۔ کم از کم اس طرح رنجیت چوپڑا کی موت تو یقینی ہو جاتی۔ شاپنگ پلازا کی دائیں طرف سے ایک چوڑی سڑک گزر رہی تھی، جبکہ بائیں جانب ایک زیر تعمیر عمارت تھی جس کی پہلی منزل بھی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی۔ لے دے کے وہاں فائر کے لیے مناسب جگہ شاپنگ پلازا کی چھت تھی، اور میرے خیال کے مطابق وہاں سنتری ضرور تعینات کرنے تھے۔ پہلے تو میں نے شاپنگ پلازا کی 3 اطراف میں گھوم کر اچھی طرح جائزہ لیا۔ پلازے کی عقبی جانب ایک مارکیٹ تھی۔ دائیں جانب گزرنے والی سڑک کے کنارے ایک بڑا کچرا دان بنا ہوا تھا جس کی عقبی دیوار پلازے ہی کی دیوار تھی۔ باہر سے اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد میں اندر گھس گیا۔ داخلی دروازے پر واک تھرو گیٹ بنا ہوا تھا جس سے گزر کر لوگ اندر جا رہے تھے، لیکن مجھے اس گیٹ کا اس لیے کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آیا کہ کافی لوگوں کے گزرنے پر وہ مخصوص سائرن بجا کر اعلان کر رہا تھا کہ متعلقہ افراد کے پاس لوہے یا دھات کی کوئی چیز موجود ہے۔
لیکن اس کے قریب کرسیاں رکھے دو محافظ اس آواز پر کوئی دھیان نہیں دے رہے تھے، کیونکہ واک تھرو گیٹ کی سیٹی تو موبائل فون اور موٹر سائیکل کار کی چابی وغیرہ سے بھی بج اٹھتی ہے۔ البتہ کسی کے ہاتھ میں بیگ وغیرہ کی موجودگی میں محافظ سرسری انداز میں چیک کر لیتے۔ میں نے رینج فائنڈر کو اپنے کوٹ کے اندر سے بغل میں داب لیا اور جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بے دھڑک واک تھرو سے گزر گیا۔ موٹے کوٹ کے اندر کسی کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ میں نے اپنی بغل میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے۔ اوپر جانے کی چوڑی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جس پر لوگوں کی آمد و رفت اچھی خاصی تھی۔ آخری منزل پر پہنچ کر میں چھت پر جانے والی سیڑھیوں کی تلاش میں نظریں گھمانے لگا، اور وہ کوئی ایسی چھپی ہوئی نہیں تھی کہ میں تلاش نہ کر سکتا۔ چھت کی سیڑھیاں ایک کونے میں بنی ہوئی تھیں، ان کی بائیں جانب لکڑی کے بڑے بڑے ریک پڑے ہوئے تھے جو مختلف قسم کے سامان سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ دائیں جانب دیوار تھی۔ سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی بندہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ سیلز مین کو نگاہ میں رکھ کر میں سیڑھیوں کی جانب غیر محسوس انداز میں کھسکا، اور جو ہی وہ ایک گاہک کی فرمائش پوری کرنے کے لیے پیچھے کی طرف مڑا، میں نے جھپاک سے سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر لوہے کا دروازہ تھا جس کی کنڈی کے ساتھ حسب توقع ایک تالا جھول رہا تھا، لیکن اس کا اندازہ مجھے پہلے سے تھا اور اس کا بندوبست بھی میں کر کے آیا تھا۔ جیب سے دو مڑی ہوئی تاریں نکال کر میں تالا کھولنے لگا، یوں بھی انہوں نے ایک واجبی سا تالا لٹکا رکھا تھا۔ تالا کھول کر میں نے آہستہ سے کنڈی کھولی اور چھت پر نکل آیا۔ چھت کے دائیں کونے پر پانی کی ایک بڑی ٹینکی بنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی تھوڑا بہت کاٹ کباڑ بھی پڑا ہوا تھا۔ وہاں سے قریباً سارا پارک نظر آ رہا تھا، خصوصاً وہ جگہ جہاں سٹیج بننا تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ کل جہاں پر 2-3 بندوں کی موجودگی لازمی تھی، یوں بھی ایسی جگہ کوئی احمق ہی نظر انداز کر سکتا تھا۔ ایک خیال یہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ شاید کل سیکیورٹی کے پیش نظر یہ شاپنگ پلازا ہی بند کر دیا جائے۔ میں چھت کے کنارے سے سٹیج کے عقب میں موجود دیوار کا فاصلہ ناپنے لگا۔ وہاں تک 915 میٹر فاصلہ بن رہا تھا، گویا اس لحاظ سے بھی وہ ایک مناسب جگہ تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ایک قابل عمل منصوبہ میرے ذہن میں آیا۔ گو خطرہ تو اس میں بھی موجود تھا، اور ایک سنائپر کی زندگی یوں بھی ہر دم خطرات میں گھری ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی خطرے کا سامنا کرنا سنائپر کے مشن کا لازمہ ہوتا ہے۔ واپس پلازا میں جا کر میں نے پلاسٹک کی 50 فٹ لمبی پتلی لیکن مضبوط رسی خریدی اور ساتھ ایک مضبوط دھاگے کا گولا بھی خریدا۔ دونوں چیزیں شاپنگ بیگ میں ڈال کر میں نے ہاتھ میں لٹکائیں اور سیلز مین کی نظروں سے بچا کر دوبارہ چھت پر پہنچ گیا۔ رسی کا ایک سرا پانی کے ٹینک کے ساتھ لگی لوہے کی سیڑھی سے باندھ کر میں نے دوسرا سرا دھاگے سے باندھا، اور دھاگے کے ساتھ ایک چھوٹا سا پتھر باندھ کر میں نے نیچے کچرا دان میں پھینک دیا۔ رسی میں نے اس لیے نہیں لٹکائی تھی کہ وہ کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کر سکتی تھی، جبکہ اتنے باریک دھاگے کا کسی کو نظر آنا آسان نہیں تھا۔ یہ کام کر کے میں چھت سے نیچے اتر آیا۔ دوسری منزل پر مجھے عورتوں کے خوبصورت سلے سلائے سوٹ نظر آئے۔ اس وقت جانے کیوں میری آنکھوں میں رومانہ کا خوبصورت سراپا لہرا گیا۔ بے اختیار میں نے اپنی پسند کے 2 سوٹ، ایک گرم اور قیمتی زنانہ سویٹر اور سرخ اور سبز رنگ کی کانچ کی چوڑیاں بھی خرید لی۔ یوں پلازا والوں کو مجھ پر شک بھی نہ ہوتا۔ پلازے کا داخلی اور خارجی دروازہ ساتھ ساتھ ہی تھا۔ خارجی دروازے پر خریدار کی رسید دکھا کر میں باہر آ گیا۔ پارکنگ میں جا کر میں نے اپنی بائک نکالی۔ میرا رخ ہنومان جی ہوٹل کی طرف تھا۔ آدھے گھنٹے بعد میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ دھیرج مجھے اپنے کمرے میں ہی ملا۔ جی جناب، میری دستک کے جواب میں دروازہ کھول کر اس نے اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے عام سے لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا مجھے اپنی تصویر والا پولیس کی اسپیشل برانچ کے انسپکٹر کا کارڈ چاہیے۔ ضروری نہیں کہ بالکل اصلی ہو، بناوٹی بھی چل سکتا ہے۔ وہ بولا کوئی مسئلہ نہیں، آپ ذرا اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر لیں۔ دھیرج نے جیب سے اپنا موبائل نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میں بالوں کو ہاتھ سے کنگھی کر کے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تصویر نکال کر اس نے پوچھا کچھ اور؟ میں نے کہا 2 عدد واکی ٹاکی سیٹ بھی چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور کچھ؟ میں نے کہا نہیں، یہ چیزیں لینے کے لیے میں کتنے بجے آ سکتا ہوں؟ اس نے کہا 2 گھنٹے بعد آ جانا۔ میں شکریہ کہہ کر وہاں سے نکل آیا۔ اپنے کوارٹر پر جا کر میں نے کپڑوں کے سوٹ اور سویٹر کو الماری میں رکھا اور اپنے منصوبے پر از سر نو غور کرنے لگا۔ اس منصوبے کو سوچتے سوچتے نہ جانے پھر کیسے رومانہ میرے ذہن میں آ گئی اور میں اس سادہ اور بھولی بھالی کشمیرن کے خیالوں میں کھو گیا۔ میں اپنے سفری تھیلے سے کھانے والا کپڑا نکال کر دیکھنے لگا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ ضروری تو نہیں کہ میری واپسی اسی راستے سے ہو، شاید آدتیہ ورما نے میرے لیے کوئی دوسرا راستہ چنا ہو، اور ان حالات میں کسی سینئر کے احکامات پر عمل نہ کرنا خود کو موت کے منہ میں دینے کے مترادف تھا۔ ان خوشگوار یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں اپنے منصوبے پر نظر ثانی کرنے لگا۔ گھڑی پر نگاہ دوڑانے پر مجھے 2 گھنٹے پورے ہوتے نظر آئے۔ میں کوارٹر سے باہر نکل آیا
تھوڑی دیر بعد میں ہنومان ہوٹل کے کمرہ نمبر 27 میں داخل ہو رہا تھا۔ دھیرج نے میری مطلوبہ چیزیں میری طرف بڑھا دی، 2 واکی ٹاکی سیٹ اور میرا تعلق پولیس کی اسپیشل برانچ سے ظاہر کرنے والا کارڈ۔ اس پر میری تصویر بھی چسپاں تھی۔ کارڈ بنانے والے نے میرے کپڑوں والی تصویر کو وردی پہنا دی تھی، جس کے کندھوں پر انسپیکٹر رینک کے سٹار چمک رہے تھے۔ آج کل جو بھی کمپیوٹر نے اس کام کو نہایت آسان کر دیا ہے۔ اب ایسا ہے کہ کل جو ہی رنجیت چوپڑا کی تقریر شروع ہوتی ہے، آپ واکی ٹاکی کو آن کر کے عوامی پارک کے سامنے موجود پلازا کے پاس پہنچ جانا، اور میں دھیرج کو تفصیلات سمجھانے لگا۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس نے پرجوش انداز میں سر ہلایا، ٹھیک ہے۔ وہاں سے میں نے مارکیٹ جا کر 50-60 فٹ مضبوط نائلون کی رسی خریدی اور واپس کوارٹر پر پہنچ گیا۔ شام تک کا وقت میں نے کوارٹر میں گزارا۔ شام کی اذان سن کر میں نے نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اپنے مشن کی کامیابی کی دعا کی۔ اس کے بعد گیلل، سانیپر رائفل اور دوسرے ضروری سامان کو سفری بیگ میں ڈال کر میں دوبارہ کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ شاپنگ پلازا رات کے 9 بجے بند ہوتا تھا۔ سب سے پہلے میں نے پلازا کے دائیں کونے میں موجود کچرا دان کے قریب جا کر موٹر سائیکل روکی۔ اس جگہ پر تقریباً اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مطلوبہ دھاگا ڈھونڈنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ دھاگے سے پکڑ کر میں نے پلاسٹک کی رسی نیچے کھینچ لی۔ رسی کا سرا مضبوطی سے سفری بیگ کے ساتھ باندھ کر میں نے بیگ کو کچرے دان میں رکھا اور اوپر بھی تھوڑا بہت کچرا ڈال دیا۔ رات کے وقت یوں بھی کسی کی نظر اس پر نہیں پڑنی تھی۔ اس سے فارغ ہو کر میں اپنی موٹر سائیکل شاپنگ پلازا کے سامنے بنی پارکنگ میں کھڑی کر کے اندر چلا گیا۔ صبح کے مقابلے میں رات کے اس وقت وہاں رش زیادہ تھا۔ مجھے چھت پر پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ پہلی فرصت میں نے پلاسٹک کی رسی کی مدد سے اپنا بیگ اوپر کھینچا اور پلاسٹک کی رسی اور بیگ کاٹ کباڑ کے ڈھیر میں چھپا کر شاپنگ پلازا سے باہر نکل آیا۔ واکی ٹاکی میں نے اپنے پاس ہی رہنے دیا تھا۔ میرا اس دن کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اگر اگلے دن شاپنگ پلازا نے بند بھی ہونا تھا تو یقیناً دوپہر کے بعد ہی ہونا تھا۔ ویسے امید یہی تھی کہ شاپنگ پلازا بند نہ ہوتا، کیونکہ رنجیت چوپڑا کوئی صدر یا وزیر اعظم نہیں تھا کہ اس کی سیکیورٹی اتنی زیادہ سخت رکھی جاتی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔